کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے سستا کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین، بتائیں نوٹیفیکیشن کے بارے میں۔ بالکل، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ قیمتوں میں جو ہے وہ بڑی خصوصی رعایت جو ہے وہ کی ہے اور کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت جو اس میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 249 اور 10 پیسہ فی لیٹر جو ہے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 249 روپیز اور 69 پیسہ جو ہے مقرر کر دی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت جو ہے وہ 11 روپے 15 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کی اطلاع دی جو ہے رات 12 بجے کے بعد ہو چکا۔ ہم نے عوام کو دیکھا تو عوام بھی کافی خوش نظر ہوتی ہے، کیونکہ 10 روپے پر لیٹر کے حساب سے دیکھا تو کافی بڑا عوام کو جو ہے حکومت ریلیف دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے مبین، بہت شکریہ۔ اور خبر یہ ہے کہ مرغی کا گوشت بدستور متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہے۔ 1 روپے اضافے سے برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں زندہ برائلر 411 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپے اضافہ 306 روپے فی درجن ہو چکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے قیمتوں کے حوالے سے تو مرغی کا گوشت بدستور متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہے۔ 1 روپے اضافے سے برائلر گوشت کی قیمت 595 روپے ہو چکی ہے، جبکہ مارکیٹ میں زندہ برائلر 411 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ کیا گیا ہے، 306 روپے فی درجن قیمت مقرر ہو چکی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مرغی کا گوشت بدستور متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہے۔ قیمتوں میں اضافہ روز بروز جاری ہے اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ آج بالکل جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نرخنامے میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا، جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ ایک بار پھر اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ برائلر کی قیمتیں گزشتہ روز بھی بڑھائی گئی تھی، آج مزید 1 روپے بڑھا کر 595 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے برائلر گوشت کی قیمت سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے وہ 595 کے برعکس 680 سے 700 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمتوں میں 1 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ فارم گیٹ پہ زندہ برائلر کا 383، جبکہ ہول سیل زندہ برائلر یا سپلائز ریٹ جو ہے وہ 397 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 411 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں گزشتہ روز بھی اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 1 روپے کا اضافہ کیا گیا اور یہ اضافہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمت جو ہے سرکاری ریٹ میں 306 روپے فی درجن کی سطح پر پہنچ چکی ہے اور ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 2060 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر کا موسم پھر گرم ہونے لگا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک شہر میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ دن کے اوقات میں گرمی محسوس کی جائے گی۔ موسم کے حوال جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ مبین، بتائیے گا آج ٹمپریچر کتنا رہے گا اور محکمہ موسمیات کیا کہتے ہیں؟ بالکل، اس صورتحال اگر ہم بات کرتے چلے شہر لاہور کے موسم کی تو موسم میں اب گرمی کا رجحان دوبارہ سے جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ رات کے اور صبح کے اوقات میں تو موسم خوشگوار ہوتا ہے، لیکن جیسے دوپہر کے اوقات سامنے آتے ہیں اور سورج اپنے آب و تاب پر چمکتا ہے تو گرمی کی دوبارہ شدت جو ہے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلے درجہ حرارت کی تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے تقریباً 28 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 36 ڈگری تک پیک کرنے کے امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ اچھی خاص اس میں تپش محسوس کی جا سکے، جبکہ رات کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 24 ڈگری تک نیچے گر جائے گا، یعنی کہ رات کے اور صبح کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہے اور موسم قدرے خوشگوار ہے۔ اور جو حبس کی کیفیت تھی وہ کافی حد تک ہمیں بہتر نظر آتی ہے، کیونکہ ہوا چلنے سے جو حبس کی کیفیت تھی وہ کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شہریوں کو چاہیے کیونکہ موسم سردی کی طرف گامزن ہے اور بدلتے موسم کے اندر نزلہ زکام، کھانسی اور اس طرح کے جو دیگر موسمی امراض ہیں وہ کافی حد تک شہریوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں پریکاشنری میئرز پر لازمی عمل پر رہوں تاکہ کسی قسم کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے موسم کا اس سے شہری محفوظ رہ سکیں۔ جی شکریہ۔
तो आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अगले माह से इवनिंग आउटडोर सर्विस शुरू करने का ऐलान है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं तमाम अस्पतालों में मरीजों के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम। लाहौर के तमाम THQ और DHQ हॉस्पिटल्स में आइंदा महीने इवनिंग OPD शुरू करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मरीजों के लिए तमाम हॉस्पिटल्स में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में अस्पतालों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हदायत की कि रायवंड हॉस्पिटल के तमाम बेड्स फौरी तब्दील करके नए बेड्स फराहम किए जाएँ। गाजियाबाद हॉस्पिटल में नर्सिस की तादाद बढ़ाई जाए। DHQ और THQ हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। वज़ीर सेहत का कहना था कि अस्पतालों में इवनिंग नाइट शिफ्ट के ड्यूटी रोस्टर महकमा सेहत के साथ रोजाना शेयर किए जाएं। शहरी डिस्पेंसरियों की रिवैम्पिंग करके वहां कंसल्टेंट तैनात किए जाएं। मरीजों के लोड मैनेजमेंट के तहत रेफरल सिस्टम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक नाफिज किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मजीद कहना था कि हॉस्पिटल्स की बेहतरी के लिए मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से मौजूदीन इलाका पर मुश्तमिल कमेटियाँ कायम की जाएंगी। और अभी आपको बताएं कि पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर डेंगू के 35 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 33 केस सामने आ गए। ये रिपोर्ट देखें। डेंगू मच्छर के वार जारी। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 35 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में मजीद 33 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक। अटक और मियांवाली से डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 219 केसेस सामने आए। रवां साल अब तक डेंगू के 667 मरीज रिपोर्ट हो चुके। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हदायत की है कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्विलेंस को मजीद तेज कर दिया जाए। डेंगू मच्छर और लार्वे के खात्मे के लिए शहरी भी ताउन करें। और पंजाब हुकूमत का शहरियों को 24 घंटे सस्ते दामों सब्जी और फल फराहमी का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रख दिया गया है, जबकि मरीम नवाज की सब्जी और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की भी हिदायत है। मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। काला खताई की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। महंगाई से तंग अहलियाने लाहौर को हुकूमत पंजाब का तोहफा। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट सब्जी और फ्रूट मंडी कायम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद इस जदीद सब्जी मंडी का संगे बुनियाद रखेंगी। वज़ीर आला की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। 300 एकड़ रकबे पर मुहित इस शानदार मार्केट को 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुआहदे पर दस्तखत के बाद मंडी के कयाम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। काला खताई के मकाम पर आलमी मयार की इस सब्जी और फ्रूट मंडी को एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। मुख्तलिफ रास्तों से आमदरफ्त के लिए हर तरफ से रसाई हासिल होगी। GT रोड, गुजरांवाला और लाहौर सियालकोट मोटरवे से ट्रक गाड़ियां बराह रास्त आ जा सकेंगी। मजदूरों और ठेले वालों की आसानी के लिए मेट्रो और स्पीडो बस काला खताई सब्जी मंडी तक चलाई जाएगी। मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां खसूसन टमाटर और प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, जबकि आवाम को सब्जियां और फल हर वक्त सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि उनका आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हरबंसपुरा मॉडल बाजार में आवाम के लिए रिलीफ। DC रेट की निस्बत 5 से 12 रुपए कम कीमत में सब्जियां दस्तयाब हैं, जबकि एक ही छत तले ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया कम कीमत में मौजूद हैं। 5 किलोमीटर तक के इलाके में फ्री डिलीवरी की सहूलत भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखें। हरबंसपुरा मॉडल बाजार में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया दस्तयाब। सब्जी से लेकर फल और कपड़ों से लेकर जूतों तक, ज्वेलरी और बच्चों के खिलौने भी दस्तयाब हैं। मॉडल बाजार में खसूसी रेट मुकर्रर किए गए हैं, जो किसी भी आम मार्केट की निस्बत 5 से 10 गुना कम है। तो DC रेट से 5 से 12 रुपए तक कम कीमत में सब्जियां दस्तयाब हैं। इसी तरह बाजार से मिलने वाली टी-शर्ट्स और ट्राउजर्स में भी 100 से 200 रुपए तक का फर्क मौजूद है। मॉडल बाजार में सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखा गया है। आवाम भी सफाई की सूरत हाल से मुतासिर है। हरबंसपुरा के 5 किलोमीटर तक के इलाके में फ्री होम डिलीवरी भी की जाती है, जो सारिफीन के घर तक 30 से 45 मिनट में पहुंचा दिया जाता है। खवातीन का कहना है कि मॉडल बाजार में हर चीज एक ही जगह मिल जाती है, जिससे खरीदारी में आसानी होती है। मॉडल बाजार के अंदर आप इवन के आप चीनी से लेके चावल, आटा
دال، ہر طرح کی چیز، کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی سبسڈی نہ ہوتی تو اتنا رش یہاں پہ نہ ہوتا، اتنے لوگ نہ آتے. باہر کی بنسبت یہاں پہ کافی آپ کو سبسڈی ملتی ہے، کافی لوگ کسٹمرز یہاں پہ بہت خوش ہیں اس سے. ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر طرح کی آسائشات اور ضروریات زندگی مہیا کی جاتی ہیں. الحمدللہ یہ ہر لحاظ سے مناسب ہے. یعنی یہ آج کے دور میں جو مہنگائی ہے اس کی اس کو دیکھتے ہوئے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مناسب بازار ہے. مہنگائی کے اس دور میں ہر بنس پورا ماڈل مارکیٹ میں قدرے بہتر قیمتوں پر اشیاء ضرورت دستیاب ہیں، جس سے عوام کو ریلیف ملا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ جامعہ نعیمیہ کے سر اہتمام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے گڑھی شاہو سے دربار بی بی پاک دامن تک ریلی نکالی گئی. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر مولانا راغب نعیمی نے کہا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید. جامعہ نعیمیہ کے زیر اہتمام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد. ریلی کے شرکاء نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کیا. شرکاء نے ہاتھوں میں جھنڈے اور بینرز تھام رکھے تھے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی دربار بی بی پاک دامن پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. لاہور پریس کلب کے باہر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر مولانا راغب نعیمی نے کہا کہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات امن کی تعلیمات ہیں اور ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کے اپنے پیارے وطن میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں. اس وقت دہشت گردی دوبارہ سے عروج پکڑ رہی ہے اور وہ شدت پسند عناصر جو کہ ملک کے طول و عرض میں خاص طور پر سیکورٹی افسران، اہلکاران، افواج اور پولیس کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے ملازمین کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ہم شدت کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کے اختتام پر مدرسے کے طلباء اور اساتذہ نے ڈاکٹر مولانا راغب نعیمی کو ہار پہنائے اور گل پاشی بھی کی. ریلی کے دوران پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات رہی. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز. لاہور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں. بازار سبز پرچموں، جھنڈیوں اور کاغذی پھولوں سے بنی لڑیوں سے سج گئے. گلی محلوں میں درود و سلام کی محفلیں بھی جاری ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں، گلیوں اور مساجد کو خوبصورت لائٹوں اور جھنڈیوں سے سجائیں گے. رپورٹ کریں گے سامیہ سعید. سوہنا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. 12 ربیع الاول کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. ایک طرف بازاروں میں سجاوٹی سامان کے سٹالز لگے ہیں تو دوسری طرف گلی محلوں، گھروں، مساجد اور بازاروں کو سجایا جانے لگا. 400 نعتوں، درود و سلام کی محفلوں اور ریلیوں کا اہتمام بھی جاری. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھرپور جشن منائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اس کا اہتمام کریں. آپ کی سنت، آپ کی سیرت کا بھی اہتمام کیا جائے اور انشاءاللہ حضور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کے دن آپ کو عاشق رسول بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح ہم عید الاضحیٰ اور عید الفطر مناتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ عید المیلاد النبی کا دن بہت خوشی سے اور بہت احترام سے منانا چاہیے. شہر کے بازاروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے نمونے بھی عاشقان رسول کی توجہ کا مرکز نظر آتے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان انداز سے منانے کے لیے محکمہ اوقاف کی 10 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کہتے ہیں کہ سیرت النبی کانفرنس 11 ربیع الاول کو ہوگی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی. ربیع الاول تقریبات کے حوالے سے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس. سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کہتے ہیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامیت و پاکستانیت کے عنوان سے کتب کی 4 روزہ نمائش الحمرا میں شروع ہو چکی ہے. ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کے عنوان سے 16 ستمبر کو الحمرا میں صوبائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گی. وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں جلوسوں کے شرکاء کو مٹھائی اور مشروبات پیش کرنے کی ہدایت کی. صوبائی سیرت کانفرنسز، زونل سیرت کانفرنسز، ڈویژنل سیرت کانفرنسز اور اس کے ساتھ محافل نعت، محافل سماع سمیت دیگر تقریبات
پر مشتمل ایک جامع اور مربوط پروگرام مرتب ہوا ہے۔ صوبائی سطح پر ماہ ربیع الاول کی سب سے بڑی اور نمائندہ تقریب صوبائی سیرت کانفرنس ہے، جس میں چیف منسٹر پنجاب از خود بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گی۔ سیکریٹری اوقاف کا کہنا ہے 16 ستمبر کی شام جامع مسجد داتا دربار میں قومی محفل نعت بھی منعقد کی جائے گی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محکمہ اوقاف کے زونل اور ڈویژنل سطح پر بھی سیرت کانفرنسز منعقد کی جائیں گی۔